السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 223 سے پڑھیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں لکھا ہوا وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جنوری کی آیت 24 تاریخ 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر وقت فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب الگ ہوا قافلہ جناب یوسف علیہ السلام سے برادران یوسف سامان غلہ لے کر جب اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، وہ قافلہ ادھر سے چلا۔ قال ابوہم، تو ان کے
والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون یشا تفندونی، اگر تم مجھے مینٹلی کے جس کا دماغ دبانا نہیں ہوتا، اگر تم مجھے ایسے نہ کہو تو میں کہہ رہا ہوں آج مجھے یوسف بیٹے کی خوشبو آ رہی۔ قالوا، اہل خانہ نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی غلالک القدیم، بے شک آپ تو پرانی دھوت میں ہیں، کہاں یوسف، کہاں بنیامین اور کہاں یہ سلسلے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ بشارت دینے والا یعنی قابل افراد جو روانہ کیے گئے اپنے بھائیوں کو جناب یوسف علیہ السلام نے جب مقابلہ آیا تو جس کے ذمہ انہوں نے مدعا لگایا تھا کہ آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے، القاہ علی وجہہ فرتد بصیر، تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ جب کرتا رکھا، کرتا ڈالا، فرتد بصیرہ، تو ان کی بینائیاں لوٹ۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو سال ہر سال بیت گئے تھے، بینائیاں متاثر ہو گئے، بے دوری ہو گئی تھی۔ قال الم اقل لکم، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، علم رکھتا ہوں اللہ کی جناب سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں۔ قالوا، تو اہل خانہ نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد صاحب بخشش کی دعا کرو ہمارے لیے، طلب بخشش کرو ہمارے لیے، ذنوبنا، جو ہماری خطائیں ہیں، جرائم ہیں، گناہ ہیں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی تھے غلطیاں کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے ہم ہی تھے۔ قال، انہوں نے جواب میں فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں بخشش کی طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، ابھی پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بات چھوڑی کہ جب وہ ساری باتیں ہوئی، قافلہ تیار ہوا، اہل خانہ تیار ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جانے کے لیے، اب وہاں سے قافلہ چلا اور وہ سفر طے ہوا، جب وہاں پہنچے وہاں سے اللہ نے بات شروع کی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے جناب یوسف پر، آوى الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا، جگہ دی اپنے ماں باپ کو۔ اس میں انشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جہاں پہنچنے پر وقال ادخلوا مصر، تو انہوں نے پھر فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے آؤ اب مصر میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے استقبال کے لیے جناب یوسف علیہ السلام اپنی ساری کابینہ کو، اپنی انتظامیہ کو استقبال کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہوں نے فرمایا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اب تو مصر میں اس بلد امین میں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو امن والے ہوں گے، جاؤ شہر میں داخل ہو۔ اب رفع ابویہ علی العرش، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ماں باپ جو تھے جناب یعقوب اور ان کی اہلیہ جناب یوسف کی والدہ محترم، وہ سب جو ہیں بھائی سمیت ان کو تعلیمی سجدہ کے لیے گر پڑے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، جناب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے فرمایا، یہ عرض کیا جناب والد محترم، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی، من قبل، وہ کئی سال پہلے میں نے جو خواب آپ کو سنایا تھا۔
قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے میرے خواب کو سچ ثابت کر دی ہے۔ تو قاعدہ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، یہ خواب سنایا تھا کہ میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں جو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ تعبیر ہے خواب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ کمال کیا ہے جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، یعنی حسن سلوک اللہ کی طرف سے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جیل سے نکلنے کے اسباب پیدا کروائے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ تعالیٰ نے تم کو دیہات سے نکالا، بدوی زندگی سے تم کو نکالا اور مصر اس تہذیب والے شہر میں پہنچایا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یا پھر بول کر گئے جب میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے غلط فہمی پیدا کر دی تھی، میں سارے حالات کے بعد اللہ نے پھر ہمیں یہ زندگی حاصل۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا باریک ہے، جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یہ سارے معاملات جتنی چالیں ہیں یہ ساری حکمت پر مبنی ہے، اور یہ کام صرف میرا رب کر سکتا ہے، باقی سارے فارغ۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو میں بار بار دروس میں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ عالم طالب بن رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کئی بار آپ سن رہے پڑھ رہے ہیں، اور میرے سے زیادہ آپ کے بعد معلومات ہوگی ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ وہاں سے الگ ہوا، اب جناب یوسف بھی پیغمبر ہیں علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جو کینان میں ہیں، جناب یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں اور وزیر خزانہ بھی ہیں، وہ مصر میں ہیں۔ اب قافلہ ان سے جدا ہوا، کیا مقصد ہے؟ قافلے کے ساتھ نہ یوسف علیہ السلام ہیں تو نہ یعقوب علیہ السلام۔ پیغمبر ہر جگہ حاضر نازل نہیں، آج بھی صدیاں بیت گئی ہیں قرآن مجید کو نازل ہونے کے بعد، آج بھی لوگ علماء ماشاءاللہ اسپیکر کہہ رہے ہیں حضرت بھی ہے یہاں موجود، کیا بتا رہے ہیں نعرہ رسالت، ابو بشر نعرہ۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی کلمہ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، سنجیدگی پیدا کرو، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات غور کرو، اور اللہ کے فضل سے اس کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، روش بھی ٹھیک ہوگی، اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے، اور آگے ظاہر نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ میرے بزرگ تھے شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے، جتنا بدلو گے اتنا نکھار آئے گا۔ ایسا جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے، تو جتنا بدلو گے اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کسی ایک کتب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ان بزرگوں کے لیے جو کبھی ناغہ نہیں کرتے، اللہ کے فضل سے اللہ ان کو شہد دے، توفیق دے، بڑے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے وقت کی قدر وقت پر کرو، وقت کی قدر وقت پر کرو، کیوں؟ وقت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے سکے۔ وقت کی قدر وقت پر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے سکے۔ جب بیت جاتا ہے اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں جو مٹے، پھر یہ للکارنے کہنے کیا مقصد ہے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدنصیبی غالب آ گئی ہے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اللہ ہم وڈیروں کی، سادات کی، لیڈروں کی، چودھریوں کی، ان کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں راہ کر دیے، یہ کہنے کا کیا فرق ہے؟
اگر یہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے کہہ دیا پھر لوگ ایسے کہیں گے. طبیعت عقیدہ درست کرنے کے لیے یہ جملے ہیں. کیا ولما فاصلت العیر، یہ فاصلت آگے اس کو ملانے العیر، قافلہ جب جدا ہوا جناب یوسف سے اور اپنے وطن ملک کو ملک مصر سے بدن شام اور فلسطین کی طرف جب وہاں سے قافلہ چلا، ادھر سے قافلہ چلا، ادھر سے یعقوب علیہ السلام فرمائے قال ابوہم، سارے برادر یوسف دے رہے ہیں، سارے پتر صاحب ادھر گھر بیٹھے ہوئے جناب یعقوب جو آپ پیغمبر ہے، پتر پیغمبر ہے، دادا پیغمبر ہے، پردادا پیغمبر ہے، رو رو کے کہنے ختم. اب کہنے لگے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. لاڈلا بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، عفیف بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، وزیر خزانہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور سارے معاملات اللہ نے ان کو دیے ہیں. خوابوں کے تعبیر کا امام بھی ہے. جب اولاد اتنی نیک پاک لائق ہو کہ گھر بیٹھے ہیں ابھی خوشبوؤں ہوتی ہیں، میرا لاڈلا ہے. جھوٹا ان پر لیتا کہ نہیں، ادھر گئے تو ڈیوڈ ادھر کھائے، ادھر گئے تو ڈیوڈ تھپے مارے، ادھر گئے تو نقصان کیا، ادھر گئے تو گالیں کھائیں، تو گھر بیٹھے بیکار کر. توجہ فرمائیں گی. قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، مجھے اب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیان کیسے کیا ہے؟ قرآن میں. بات سچی ہے، قرآن کی بات سچی ہے. خوشبو آ رہی ہے مجھے، کہ تم کہہ رہے بیٹیا کھا گئے. اللہ لولا تفندون، اگر مجھے پاگل نہ کہو، شدائی نہ کہو، مینٹلی کیس نہ کہو، دماغ کو کھڑا ہوا نہ کہو، اگر مجھے بابا سترہ بطرہ نہ کہو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بابا یہ کہہ دیا. اب قرآن اس کا ترجمہ کرنا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کا خیال جو بیانیہ دیا تھا میرے رب نے اپنا بیان دے کر قرآن بنا کے مہر لگا دی. قالوا اللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جھوٹے بھی چوکتے ہیں، سچے بھی چوکتے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اے بابا جی، اے والد صاحب، تم پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہو. کہاں یوسف؟ وہ تو بھی بیان لے جاتے ہیں کہ یوسف کو بیڑیاں کھا گئے. بابا جی یوسف کو کیوں کہاں جائے؟ جب جنت جانے چلے ہیں نا پھر پتہ لگا ہے کو نہیں پائیں گے. کہنے لگا سارے بات اللہ کو. فلما ان جاء البشیر، پھر اللہ نے جملہ فرما دیا کہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، گھر والے کچھ کہہ رہے ہیں، یعقوب صاحب خوشبو کی بات کر رہے ہیں، اور سارے معاملات مناظر ہو رہے ہیں. کام مجھے چلا ہوا ہے کہ سویرے نہیں پہنچ گیا، ان کی بریڈ بھی سویرے سے آ گیا. ملک ہے پورا، کتنے فاصلے ہیں، قافلہ کس طرح پہنچا ہوگا، اور یہ بات کس طرح اڑ رہی ہے. یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں تجھے ٹھیک نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں، پرانیوں کو لائن گئے ہو. فلما، اللہ فرمایا جب سارے فاصلے طے کر کے برادر یوسف گلہ لے کر اپنے وطن پہنچے، خانہ اہل خانہ کے گھر آئے، اور کرتا لے کر اپنے بھائی یوسف کا آئے. ادھر کیا ہوا؟ فلما جاء البشیر، وہ خوشخبری لے کر. کیا خوشخبری ہے؟ کرتا لگاؤ گے کہ دلائیاں ٹھیک ہو جائیں. داستان ساری ہے کرتے کی. ایک کام کے تو شروع ہوا تھا کرتے. کرتا جو ہے وہ پیش کیا جھوٹا خون لگا کے کیس ثابت کرنے کے لیے. بھیڑیا کھا گئے، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گئی. بیوی نے برگلانا چاہا اور پھر اس نے الٹا کیس بنایا. تو پھر بھی کرتا پیش کیا. اللہ جی پتہ کرتے ہیں کہ پوری سچی ایک بڑا ہے، ایک بھی کرتے نے کاٹ کر اس طرح کر دیں. وہ کرتا جو دکھایا تو اس کرتے کے اثرات نے باپ کو دبی نہ کر دیا. آج پھر کرتا بھیجا کہ جب کرتا پہنچے گا تو بینائیاں لوٹ جائیں گی. کمال تو پیجے عرش کے مالک ہے نا.
کرتے کا کیا کمال ہے؟ ارشاد ہوتا ہے القا والا وجہی فردت بصیرہ جب کرتا موقع لگا تو بنائیاں لوٹ گئیں سارے چینل ہو گئے. قال علم اس وقت تک یقول ہے کوئی پتہ نہیں کہ پتر لگ گیا ہے کہ پتر آ گئے کہ پتر ذرے سارے کہ پتر تک پتر ہے جنابی کو کوئی پتہ نہیں. لیکن وہ پیغمبرانہ جو اسٹیٹس ہے اس کی بنیاد پر کہا کہ آج میں پتر کی خوشبو آ رہی ہے. توجہ نہیں. قال ہاں جب آگے ٹھیک ہو گئی دنیا لوٹ رہی. قال علم کلکم جناب یعقوب بات ہے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ سے میں وہ جانتا ہوں چیزیں جو تم نہیں جانتے. پوچھنے اللہ مجھے بابا جی یہ تو بتاؤ پھر روتے ہوئے اتنا سارے تم پہلا کیوں نہیں پتہ لگا میرا یوسف زندہ ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کنعان قریب ہے کہ مصر قریب ہے؟ جنگل قریب تھا یا یہ منگل قریب ہے؟ جب انہوں نے کرتا اتار کے مکروٹے کا خون لا کے تمہیں پیش کیا تھا اس وقت تمہیں نے تو نہیں کہا کہ یہ تو خون بکرے کا ہے لگا ہوا میرے پتر کا نہیں. ٹھیک ہے لیکن کیوں نہیں کہا میرا پتر تو زندہ ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ روتے کیوں رہے؟ پہلی اتنا زمانہ بیت گیا تو انہیں کیوں نہیں کہا؟ کیوں روتے رہے؟ کیوں کہتے رہے وہ تلاش کر کے لاؤ؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں کہ پتر آ جائے گا. کیا کہتے رہے؟ کیوں نہیں تمہیں پتہ چلا؟ آج اس ملک سے قابلہ چلا ہے تو تمہیں کچھ بو الگ بھی یہ بابا جی مسئلہ کی حدیث کے اندر بیان آتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نحن معاشر الانبیاء. بڑی خوبصورت بات. نحن معاشر الانبیاء ہم جو نبیوں کی جماعت ہوتی ہیں اللہ دکھانا چاہے تو سارے پردے ختم کر کے اللہ ساتوں آسمانوں کی زمینوں سارے فضلے پردے اٹھا کے بعد دکھا دیتا ہے بتا دیتا ہے دکھا دیتا ہے. نہ اللہ چاہے تو جوتے کے نیچے لگی ہوئی اگر ولادت تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ کیا مطلب؟ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے رسول اکرم جماعت کرا رہے ہیں میدان جہاد ہے آپ امام ہیں صحابہ مقتدی ہیں اور نماز ہو رہی ہے. جبرائیل امین آئے اللہ نے بھیجا. کیوں فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. قرآن کی آیت ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں آتے. اللہ فرمان جاری کریں تو آتے ہیں. یہ اللہ نے کہلوایا ہے قرآن بنا کر فرشتوں سے. انہوں نے آ کر کہا نبی کریم سے جوتا اتار دیں یہ جوتا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے یہاں کی اشکال میں آ جائے اگر جوتا ٹھیک ہو صاف ستھرا ہو تو جوتے سفید دماغ کرائی بھی جا سکتی ہے پڑھائی بھی جا سکتی ہے. اور اس کا قدر مطلب نکال جا کر بیٹھ کے اگلے سال ہوتا فوٹو تھی بھی کھاؤ تو میں کھاؤں. جب مدینہ سے پڑھتے تھے نا اس وقت نوجوانوں کے 50-70 منڈے ڈال کے نا بڑے بوٹ سونے تھے پہلی سال جان کے بعد چھوٹے ان کے ساتھ بڑھ کے لائے. مسئلہ فتویٰ الگ ہے فتویٰ الگ ہے. جوتا صاحب پاک و نماز ہو سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں بورڈ پا کے رسول کرا دو جماعت پہ آ ملا دی. گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو فرشتہ آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو یہ خبریں کس طرح آ جائیں گی؟ اس کا مطلب خوشبو اللہ نے پیدا کی تو خوشبو آئی. خوشبو پیغمبرانہ انداز سے پیغمبر پتر باپ پیغمبری کی خوشبو اللہ نے پہنچا دی. اللہ اکبر. پھر فرماتے کیا ہیں قالوا یا ابا نستغفر لنا. اللہ اکبر. ہم سارے آ گئے قافلے لے آ گئے دوسرے آ گئے سارے برادر سارے اکٹھے ہو گئے. پتہ چل گیا کیس کا واضح ہو گیا. ادھر بھی مان آئے تھے کہ برادروں سے دیکھا جائے اسی گلہ دے کے بھیجے اسی صدر کا کیا ہم نے جس کو حکومت نے گرا ہے وہ تو بے شک گواری بنا ہوا ہے. اسی پیسے مانگ کے دانے مانگ کے کرتے ہیں. یا ابانا کہنے لگے ہمارے ابا حضور یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اے ابا جی ہماری بخشی دعا کرو ہم ہی ساری غلطیاں کرتے رہے. کہاں سے معاملہ شروع کیا؟
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یہاں سے منصوبہ شروع ہے. قتل کر دو مر دے کو کو چھڑ دو پھر سارا بچاؤ اللہ ابھی بچاؤ ابا عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاخذناه اشارہ بیانی اللہ نے قرآن میں ہے. ایک کہتے ہیں بھائی یہ دوڑا لگ گیا زمان کو باہر بٹھا گیا بھیڑیا گیا کھا گیا بھائی کریے کی پوری گل مانتے کوئی نہیں. وہ تو کام ہو گئی. پھر اللہ نے کیا بھیجا تابے لے آئے انہوں پانی لیا ڈول ڈالا باہر آئے عزیز مصر نے گھر انتظامات دیے بیوی پیچھے چڑھ گئی وہ تو جان بچائی گئی قید کے فیصلے ہو گئے. یہ سارے معاملات جتنے ہیں ابا جی یہ ساری غلطیاں اسی کرتے رہے ہیں تو سارے ویر ہوتے تو دکھ پہنچتے رہے مہربانی کرو سارے سے بخشش دعا کرو. انا كنا خاطئین. اللہ نے سبق پڑھایا جناب آدم سے لے کر جناب یونس ہم تک غلطی کا اعتراف کرو معافی مانگو تو معافی مل جائے گی. بابا جی کو اللہ نے روکا کہ اس طرف خریدنے جانا باقی معاش کرو جو غلطی کھاؤ. سر پر گلایا انگلش نے تو اس نے پوچھا حضرت کو پتہ اللہ کیوں کہنے کہ قرآن لکھا ہے وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے سارے علم سکھائے تھے اے ٹوٹ کر جیسے تو سمجھ لگی. قرآن میں لکھا ہوا ہے وعلم آدم الاسماء كلها. سب کچھ اللہ نے سکھایا تھا کہ اے کل یہ سکھائی کہ درخت کو ڈھکیا کیوں. ابلیس پوچھتا ہے قرآن نے فرمایا وسوسے کا ترجمہ کیا قرآن میں لیجیے یہ تو آپ کو پتا ہے تو کو کیوں اللہ نے روکا ہے. اللہ نے اس لیے روکا ہے اگر تم نے دیکھا چکھ لیا کہ قریب گئے ان تکونا والا کہنے اور تکونا من الخالدین یا تم نے فرشتہ بن جائے یا ہمیشہ تم نے جنت میں رہنا. یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں. شکر یاد لہٰذا ان کھاؤ چکو موج کرو یا فرشتہ بن جاؤ تو یا پھر تجھے ہمیشہ ٹھیک رہے. قرآن فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تو چکیا اللہ تعالیٰ نے جنت کی یونیفارم اتار دی کہ بابے کی مانی جنت کے پردے توڑ کے اپنا ننگ ڈھانپ رکھے. اللہ نے پوچھا کی کرتے جب پتہ ہے یونیفارم کے ڈبا پتہ کدھر گیا تو تمہیں سے بات ہو گئی دوڑا لگ رہی ہیں جنت سے کوئی طرف پتہ لگ گیا کوئی تو ساڑا ماں. اللہ نے کھڑا جب میں ڈر گیا جو نہیں سمجھ لگی اور سن لو اہبطوا نکل جاؤ یہاں. ادھر آنے کے لیے کوشش کرو گے محنت کرو گے دوبارہ جرم کرو گے جہاں سکو گے ورنہ ادھر ہی رہو. کی سبق ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. بڑے چھوٹے کوئی دے اللہ کرے خود بغیر رہتا اللہ سے پالے تو جان چھڑا تو ساتھ اگرا دیتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کتنا زمانہ بڑا ہوگا کتنا چیر لگا ہوئے گا. پھر کسی ویلے جا کے اللہ تعالیٰ نے معافیاں دی سارے قرآن کا اللہ نے معاف کر دیا. پھر میرے سلسلے شروع ہوئے اولاد میں شروع ہوئے سارے معاملہ. یونس علیہ السلام سے مسٹیک کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم نہیں پوچھا سزا کا وہاں سے نکل گئے کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ تو چڑھ گئے تھے نہیں بلا کے جا گیا پورا دادی ہم یہ تو چھال مارنی پی دیا کہ بچی کو دیکھا کہ سارے کرونا آ گیا تو رہنا تیرے کو 40 دن بچی ان کو اڑ چڑیا تو لوگ نہ ٹوٹ گئے کہ کام ہو گئے نہ پیچھے میں پتا نہ گلے میں پتا تو گیا کہ بچی روٹیاں باندھی بیٹھے اس کو مدد بیٹھے چھال مار کے بیٹھے کہ نہ ہو گئے. محققین نے دیکھا کہ 12,500 فٹ ہے. کوٹا کتنا پوچھا گیا 12,500 فٹ. 100 درجے بنائے نے کھلا ارد کے تو 70 سے پانی جتری حصہ خشکی اتنا پانی اور مچھی لگی بیٹھے. یونس علیہ السلام اللہ نے فرمایا درویش آگے تھے سبق میں پڑھاتا ہوں پڑھو گے تو نکلو ورنہ قیامت تک میں نے ادھر ہی رکھنا. میں نہیں کہہ رہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ. مچھلی کے پیٹ کا معنی اتنا قادر ہے
سمندر بھی رہے گا، مچھلی بھی رہے گی، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس زندہ بھی رہے گا، اور اللہ کی طرف قادر ہے۔ سبق یہ لا الہ الا انت سبحانک، پھر پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ رکھنے لگ رہے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، مچھلی تو دنیا کا نہیں رہتی، کہیں ادھر دنیا کا نہیں رہتی، اندر بزرگ لگے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میری غلطی ہے، اللہ میری غلطی ہے، اللہ لا الہ الا انت، لا الہ الا تو الہ، تو الہ، تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پال لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ نعرے لگ رہے لا الہ الا انت، مفسر لکھا ہے کہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت، انت 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 کی جا کے عرش کے ساتھ آواز ٹکرائی۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ کس بزرگ کی بات آ رہی؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تھے تو ہم نہیں کرتے، پتہ لگ بھی جائے تو اس کے مقابلے نہیں کرتے، پتہ بھی چل جائے تو مقدہ کا میں ہی ہوں۔ حضرات یہی مسئلہ تھا، کیا فرماتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، جناب یعقوب فرماتے ہیں ہاں میں استغفار کروں گا، بخش کی دعا کروں گا اپنے رب، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معافیاں دینے والا، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا وہی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، گلا تیاریاں شروع ہو گئیں کہ جناب تہاڈے پتر نے سد لیا، وہ بادشاہ بن گیا ہے کہ آؤ اتنے چلیے۔ سارا خاندان، ساری برادری، والدین، اس میں بڑا فرق ہے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا نہیں، آبا وائے کا لفظ اللہ نے بولا کہ اپنے معافیا کو لے آئے تو سارے اتنے آؤ تو میرے کو آئے۔ ارشاد ہوتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، اب یہ ادھر سے کنان سے، فلسطین، شام سے قافلہ مصر کی طرف سے پہنچا تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر استقبال کے ڈیرے لگائے گئے۔ جب قافلہ لگا جی امی جی آؤں گے، ابا جی آؤں گے تو میں پھر ہوتے سینے نہ لاؤں۔ قرآن نے ایسا نقشہ پیش کیا پتہ لگتا کہ سارے سامنے سارا واقعہ ہو گیا۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، کیا تو سارے خاندان ہیں، برادر یوسف بھی گئے ہیں، بھتیجے بھی آئے ہیں اور رشتے دار بھی آئے ہیں، لیکن ماں باپ کو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اس کا مطلب ہے شہر سے باہر تھے، فرمایا امن میں آ گئے ہو، امن سلامتی کے ساتھ شہر میں داخل ہو جاؤ، اب کوئی ستیہ کرنے کوئی پریشانی نہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، سبحان اللہ، جب آئے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور والدین نے یہ سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا، اب تعظیم، عزت، احترام یا تعبد، عبادت کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ بیوی داماد کے لیے کر سکتی ہے، نہ مرید پیر کے لیے کر سکتا ہے، نہ غیر اللہ کے لیے کوئی بندہ عزت، احترام، شرف، عبادت کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس وقت اللہ جس طرح فرشتوں سجدے پڑے جناب آدم کو اب جائز، اب خروا لہ سجدا، سارے سجدے میں گر پڑے، جو بھی صورت حال تھی۔ کئی کہتے ہیں نہیں، تعظیم کا سجدہ زمین پر سر رکھنے کا نام نہیں ہے، ویسے جو کہ جس طرح کوئی آدمی کے جس طرح لکھ جاتے ہیں، جس طرح نہیں ہے جو بارش بنی آنے جاتے، بارہ یہ رائے ہے ساری کتاب و سنت میں سے دلی کوئی ارشاد ہوتا ہے وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیای من قبل، اما ابا بھائی سارے سجدہ کر رہے ہیں، جناب یوسف نے ابا جی اے میرے خواب کی تعبیر ہے جڑی میں نے خواب سنائی تھی۔ کیا خواب سنائی تھی؟ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین،
11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 11 ستارے کون ہیں؟ رات. تے چند کون ہے؟ ماں. تے سورج کون ہے؟ ابا. تو میں جی اے جی تعبیر جڑی میں تو مقابل سنائی. سبحان اللہ. تو آپ نے تعبیر بھی سنا دی. آج اللہ نے بول گا جی یہی تعبیر ہے جو اس نے سنائی تھی جناب جو میں نے علم دیا تھا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. میرے رات کے خواب کو سجا کر خاندان آیا، بھائی آئے، والدین آئے، سجدے کی. وقد احسن ابی. سبحان اللہ. اللہ نے میرے ساتھ بڑے احسانات فرمائے ہیں. اذ اخرجنی من السجن. جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا بری کر کے اور عفت اور پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ دے کے. اللہ نے جب جیل سے مجھے فارغ کیا، رہا کیا، یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ. تے تانوں پنڈاں جو دیہاتاں جو کٹ کے شہر مصر دی تحویل لیاندا، یہ بھی میرے اللہ کا تہاڈے تے احسان ہے. اور ان سوالوں کا جواب ہے جو دیا تھا جناب ابراہیم کا خاندان مصر کس طرح پہنچا. اللہ جو ہے اس طرح پہنچا. درشہ سامنے آئے. یہ سوال تھا، سوال کا جواب ہے. ارشاد ہوتا ہے من بعد ان نزغ الشیطان. یہ بھی نال تھوڑی جی اشارہ کر دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. او سارا دنیا 35-40 سال کا جو شیطان نے میرے تے بھرا میں جڑی غلط فہمی پیدا کی تھی نا نگاہ، وہ سارے مرحلے گزرن تو بعد اللہ نے ساڈے تے انعام دیا. یہ پیغمبر کا تبصرہ ہے. جس تبصرے کو میرے اللہ نے قرآن پر رکھ کے تصدیق کی مہر لگا کے کتاب قرآن مجید قیامت تک پڑھنے کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ اکبر. ان ربی لطیف لما یشاء. میرا رب بڑا باریک بھی ہے. انہو جو چاہتا ہے کرنے کے لیے اس کی باریکیاں اللہ جانتا ہے. کس طرح مراحل سے گزارنا ہے، کس کو کس طرح کس کھاتے سے. دیکھو نا ڈنڈا پر مار کے سڑکاں جو بنوائی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو مہمان جلے پار ہو گئے کہ انہاں سڑکاں جو فرعون بولتے تو آگے بڑھوایا. سمجھ آؤ گی؟ رستہ ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے. پھر ایک کے ساتھ کیا سلوک کیا، دوسرے کے ایک پر لطیف ہے. اللہ انہوں پتہ نہیں کیا کرنا ہے. کرتا ایک ہی ہے لیکن کام کے نہیں کروایا. خاندان ایک ہی ہے، نصیحتیں اللہ نے کنیاں کروایا. اللہ اکبر. تو ارشاد ہوتا ہے انہو هو العلیم الحکیم. میرا رب علم جاننے والا اور حکمت والا ہے. مفسر نے لکھا ہے جب یہ اختیارات جناب یوسف علیہ السلام کو ملے، وہ وزیر خزانہ اور غلام بنانے کے لیے، غلہ جات کو سنبھالنے کے لیے اور اس کا انتظام کرنے کے لیے جب پروٹوکول کے ساتھ وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں سے ایک آواز آئی. علامہ قرطبی نے لکھا ہے 9 جلدوں میں اس کو تفسیر کی کتاب ہے علامہ قرطبی کی. الحمدللہ میرے پاس ہے. آواز آئی سبحان الذی جعل الملوک عبیدا وجعل العبید ملوکا. پاک ذات ہے جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا، غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح بات کی تھی کہ فرمایا پیچھے ہٹو نہ دیکھیے کون ہے. جب کہہ کے دوبارہ میری تو پھر پتہ لگ جاتا کہ تیرا تو کمال نہیں نا، تو کمال تو رب ہے جس نے تیرے کو جان چھڑا کے طرح سے بٹھایا. تو نعرے مارے تو ہے کیا لگ، لیکن فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ ہماری لائن نہیں ہے، اس لائن سے بندے ہو بندے رکھتے ہیں. دعا کرو اللہ ہماری عزت محفوظ رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ میرے اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں اللہ سلامتی کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرمائے. جہاں برف کی ضرورت ہے اللہ باران و برف باری فرمائے. چشموں کی ضرورت ہے چشمے جاری فرمائے. جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش نازل فرمائے. پھلوں کو اللہ جات کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہماری حالی رحم فرمائے. اللہ ہماری بات کو سن لے، ساری مخاطبوں میں سن کے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. جب قافلہ چلا، قَالَ أَبُوهُمْ. ان کے باپ نے کہا جناب یعقوب نے انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف. بے شک میں پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو، یعنی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفطرون.
تفندونی نہ، اگر تم مجھے مینٹلی کیس یا اکھڑا ہوا طبیعت کا، سوچ کا، عقل کا، بے عقلی قسم کی باتیں کرنے والا تو نہ کہو۔ قالوا اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اور قرآن یا پھول میں پڑے ہوئے بابا جی ایسی کوئی بات نہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری لانے والا پہنچا، وہ قافلے کے فرار کے برابر سے القاہ علی وجہہ فرقۃ بصیرا، تو انہوں نے آگے جناب یعقوب کے چہرے پہ کرتا رکھا تو ان کی بینائیاں لوٹیں۔ قال، آپ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، اے جو ہم بخشش کی طلب کرو، جو ہمارے گناہ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا کرو، انا کنا خاطئین، بے ہم سے خطا کرنے والے۔ قال، انہوں نے فرمایا جناب یعقوب نے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ سارے انتظامات کر کے جس طرح یوسف جناب یعقوب اور ان کی اہلیہ، ان کے جناب یوسف کے والدین جب چلے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ کے فضل سے امن کی سلامتی کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، عرش کا معنی ہے تخت، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سارے جناب یوسف کے لیے انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیائی، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد صاحب سے، اے میرے والد، یہ تعبیر ہے اس خواب کی، میری اس خواب کی، من قبل جو پہلے آئی تھی، فجعلھا ربی حقا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے ساتھ یہ اس نے سلوک فرمایا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے تمہیں دیہاتوں اور بستیوں سے نکالا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ جو بربلایا تھا، فضا پیدا کیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بھی ہے جو وہ چاہتا ہے اپنی مشیت کے لیے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قال الم اقل لکم اعلم من اللہ ما لا تعلمون، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی إنه هو الغفور الرحيم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا،
قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء